ویلکم بیک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ 60 دن کی جنگ بندی پر راضی ہو گیا۔ اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر نے جنگ بندی تجاویز حماس کو بھجوا دی ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط میں حماس اور اسرائیل قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ حماس نے 60 دن کے بجائے مکمل جنگ بندی اور غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول حماس کو نہیں دے گا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ حماس مشرق وسطی کی بھلائی کے لیے ڈیل قبول کرے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے اسرائیل حماس کے ساتھ 60 دن کی جنگ بندی پر راضی ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر نے جنگ بندی تجاویز حماس کو بھجوا دی ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط میں حماس اور اسرائیل قیدیوں کا تبادلہ بھی شامل ہے۔ حماس نے 60 دن کے بجائے مکمل جنگ بندی اور غزہ پر کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کا کنٹرول حماس کو نہیں دے گا۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ حماس مشرق وسطی کی بھلائی کے لیے ڈیل قبول کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت سے ڈیل ہو سکتی ہے، شاید جاپان سے ڈیل نہ ہو سکے۔ خصوصی طیارے میں صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جاپان سے درآمدات پر ٹیرف 30 یا 35% یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مختلف ممالک سے تجارتی معاہدوں کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار کر دیا۔ We're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. With Japan, I'm not sure if we're going to make a deal. I doubt it with Japan. They're very tough, and we know you can't do the kind of things that we need, and therefore you'll pay a 30%, 35%. Or whatever the number is that we determine, because we also have a very big business with Japan. پاکستان اور امریکہ کے تجارتی مذاکرات کا آغاز، معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق ہو گیا۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی سے۔ جی جہاں زیب۔ جی دیکھیے، آج پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے تجارتی معاہدوں کے حوالے سے آج پہلا روز تھا مذاکرات کا۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری کامرس جواد پال کر رہے ہیں، جبکہ امریکی جو وفد ہے اس کی جو قیادت ہے جیریمی جیئر کر رہے ہیں۔ اور آج پہلے روز جو ہے کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور سفارتی ذرائع کے مطابق جو ہے پاکستان اور امریکہ نے جو نیا تجارتی معاہدہ کرنا ہے اس کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اور امریکہ نے پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں $500 ملین سے لے کر $1 ارب تک جو ہے سرمایہ کاری کے لیے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز بھی پاکستان نے جو ہے دی ہیں، جبکہ پاکستان نے جو ہے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان کے ٹیکس سیکٹر میں بھی جو ہے سرمایہ کاری کرنے کی دلچسپی، اور اس بارے سے امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے ٹیکس سیکٹر میں جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے ان کو راغب کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ ایک نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا، اور جبکہ پاکستان نے ان مذاکرات میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو ہے امریکہ میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے بس حتمی شکل دی جا رہی ہے اس معاہدے کو، اور یہ 3 روزہ مذاکرات ہیں، اور اس کے بعد پاکستان اور امریکہ ایک نئے تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ٹھیک ہے جہاں زیب علی، بہت شکریہ۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ عاصم افتخار کہتے ہیں پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے، سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر ہے۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران فلسطین کے مسئلے پر بات کرے گا۔ اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان قریبی تعاون ترجیح ہوگی۔ Convened 2 signature events during its presidency. First, high-level open debate. We aim to reflect on the effectiveness of dispute settlement mechanisms, discuss obstacles to implementation of Council resolutions,
Secondly, we'll have a briefing on cooperation between the UN and regional and sub-regional organizations, and in that context, a briefing with the Organization of Islamic Cooperation. This meeting will spotlight the UN's engagement with the OIC. We'll also have the quarterly open debate on Middle East, including the Palestinian question, and we are considering to elevate it to a ministerial level. The humanitarian crisis in Gaza, they remain under close watch in the Security Council. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत में भारत को जबरदस्त नाकामी हुई। दुश्मन के अज़ाइम खतरनाक हैं। अपने वसाइल से गैर मुतनाज़ आबी ज़खायर तामीर करेंगे। इस्लामाबाद नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे में वज़ीर आज़म ने कहा सवात में कीमती जानें ज़ाया हुई, सियासत में पड़े बगैर जायजा लेना चाहिए। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की क्वाड ग्रुप के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के मौके पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की आमद पर सिख फॉर जस्टिस ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अमरीका में मुकीम सिखों पर भारतीय हुकूमत की हिमा पर हमले किए जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर सिखों पर हमला करने वालों का सरपरस्त है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू पर कत्लाना हमले की साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची में आला पुलिस अफसर के बेटे के नाम कार पर ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा, ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। करीब से गुजरती दीगर गाड़ियां टकराने से बाल बाल बच गईं। कार डीआईजी शौकत अली कठियान के बेटे हसनैन शौकत के नाम पर है। हुनैन शौकत ने गाड़ी पर गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट लगा रखी है। और मजीद इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगे अफजल खान। अफजल बताइएगा। देखिए, कराची के अंदर फैंसी नंबर प्लेट और रिकलेस ड्राइविंग के खिलाफ मुसलसल मुहिम जारी है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर क्लिफ्टन के इलाके की एक सीसीटीवी सामने आई है जिसमें एक आला पुलिस अफसर के बेटे के नाम कार पर जो है ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। और पुलिस जराये के मुताबिक डीआईजी शौकत अली खटियान के बेटे हुनैन शौकत के नाम पर रजिस्टर्ड है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि करीब से गुजरती दिगर गाड़ियां टकराने से बाल बाल बच गईं। हुनैन शौकत ने गाड़ी पर गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट भी लगा रखी है और पुलिस ने इस गाड़ी से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल करने के बाद इसकी तलाश शुरू कर दी है। इस मामले पर हमारी डीआईजी शौकत अली खटियान से भी बात हुई। उनका मौक़िफ़ था कि गाड़ी बेटे की है जो मैकेनिक को दी थी। मुमकिना तौर पर वीडियो में कार को मैकेनिक चला रहा है। उनका कहना था कि मजीद मालूमात भी हासिल करूंगा। जी अफजल, अभी तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी नहीं, अभी तक कानूनी कार्रवाई तो अमल में नहीं लाई गई है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद पुलिस ने जो है उसकी तलाश शुरू कर दी थी और इब्तिदाई मालूमात हासिल करने के बाद अब गाड़ी को जो है वो तहवील में लेने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि गाड़ी तहवील में आए और उसके बाद इस पर मजीद मालूमात हासिल करने के बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई। और अफजल, हम फुटेज में ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट अवेजा है, गाड़ी के शीशे भी काले हैं। गाड़ी किसके नाम थी? जी बिल्कुल, गाड़ी डीआईजी शौकत अली खटियान के बेटे हुनैन शौकत के नाम पर रजिस्टर्ड है और बिल्कुल फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ जो है वो बाकायदा कराची भर में जो है वो मुहिम जारी है। लेकिन चूंकि आला पुलिस ऑफिसर का बेटा है तो शायद वो कानून से आला पुलिस ऑफिसर का बेटा है। ठीक है अफजल खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। करदू से आपको खबर देंगे जहां रौंदो शोध पुल के करीब कार को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बहक हो गए हैं। सादिक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज सुबह पेश आया है स्कर्दू रोड पे। ये कार स्कर्दू से गिलगित जा रही है कि गहरी खाई में गिरी तेज रफ्तारी के बायस, जिसके बाद कार में सवार 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कार में 2 ही अफराद सवार थे जो मौके पर जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक अफराद की मयतें जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जेल में बंद किसी फर्द से मुज़ाकरात नहीं होंगे। शाह महमूद समेत 80 रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात का सवाल ही नहीं पैदा होता। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात करने हैं तो बैरिस्टर गौहर और दूसरे सीनियर रहनुमाओं को हुकूमत से करना होंगे। मुज़ाकरात का अमल पार्लियामान से शुरू होगा। पंजाब असम्बली में जिस किस्म का एहतजाज हुआ वो जमहूरी रवैया नहीं था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नोटिस लिया, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। क्यों नहीं लोगों को इन्वॉल्व करते एक प्रोसेस में?
تاکہ واقعی کوئی معنی خیز بات چلے. یہ کیسے ممکن ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم جو ہے وہ جیل کے باہر جا کے کہے کہ جی میں آ گیا ہوں تو میرے ساتھ مذاکرات کریں؟ آپ ان لوگوں کی ملاقات کروانے کے حق میں ہیں کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کروائیں؟ بالکل نہیں ہوگی. نہیں، ایسے بالکل نہیں ہوگا. یہ جو مذاکرات ہے یا گفتگو ہے یہ شروع کہاں سے ہونی ہے؟ یہ پارلیمنٹ سے شروع ہونی ہے. جب وہ بات شروع ہوگی تو اس بات کے شروع ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے. غور خان کو آپ کیا نہیں جانتے، اسد کیسر صاحب کو کیا آپ نہیں جانتے، عمر ایوب صاحب کو کیا آپ نہیں جانتے. آپ ان سے کہیں کہ وہ یہیں سے بات شروع کر لیں. وہ وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے آئیں بیٹھیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ دیر از نو آپشن. جو احتجاج وہاں پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں تھی، کوئی جمہوری رویہ نہیں تھا. اور اس رویے کے خلاف اگر اسپیکر صاحب نے کوئی نوٹس لیا ہے تو اس کا فیصلہ اسپیکر نے تو نہیں کرنا نا. وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے. پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں نے قیادت کو تناؤ ختم کرنے کا مشورہ دیا. شاہ محمود، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ نے جیل سے قیادت کو خط لکھا. رہنماؤں نے کہا کہ بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. سیاسی اور مقتدرہ کی سطح پر بھی بات چیت ضروری ہے. مذاکرات میں گرفتار رہنماؤں کو بھی شامل کیا جائے. مذاکرات شروع کرنے پر کسی کو طعنے دینا سارا عمل تباہ کر دے گا. اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. اسیر رہنماؤں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کے تقرر کے لیے بانی تک آسان رسائی ممکن بنانا ہوگی. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد کے پی حکومت گرانے کا معاملہ. پی ٹی آئی کا سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان سے رابطہ. ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے مولانا سے حکومت نہ گرانے کی درخواست کی ہے. مولانا نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ حکومت گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں. موجودہ اسمبلیاں بشمول کے پی حقیقی مینڈیٹ والی نہیں. نئے شفاف الیکشن ہونے چاہیے. کے پی میں امن و امان، کرپشن اور گورننس کی بری صورتحال ہے. پی ٹی آئی کو حالات دیکھ کر دانشمندانہ فیصلہ کرنے چاہیے. سینیٹر کامران مرتضی نے پی ٹی آئی رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابھی جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ذاتی رائے یہ ہے پی ٹی آئی کا معاملہ الگ اور گنڈاپور کا معاملہ الگ ہے. گنڈاپور نے مولانا کے بارے میں بہت نازیبا گفتگو کی ہے. معاملے میں بہت ساری اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ کر دی ہیں، مگر جہاں تک علی امین صاحب کا معاملہ ہوگا وہاں وہ مولانا کے حوالے سے جو زبان استعمال کرتے رہے ہیں، کم از کم میں دوسروں کا بولوں یا نہ بولوں میرا اپنا دل تو صاف نہیں. پارٹی کیا کرے گی مجھے نہیں پتا. کل رات میں لیٹ نائٹ تک مولانا صاحب کے ساتھ تھا مگر کوئی ایسا منظر نامہ نہیں تھا کہ جس میں کوئی تبدیلی کی بات ہو. ابھی تک کوئی ایسی بات جو ہے نا JUI کے ذہن میں نہیں ہے اور مولانا اکیلے فیصلہ نہیں کرتے. پی ٹی آئی ارکان اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے. MNA عامر ڈوگر نے قومی اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ بڑی غلطی قرار دے دیا. کہتے ہیں اسمبلیوں سے نکلنے اور 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. اب خیبر پختونخوا یا پنجاب سے کوئی پی ٹی آئی MNA چھوڑ کر نہیں جائے گا. جب اسمبلیوں سے نکلے وہ بہت بڑی ہماری غلطی تھی. 2 ہم نے اپنی صوبائی حکومتیں توڑی جس کا خمیازہ ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں. ہم اسی جگہ پر رہ کے، اسی میدان میں رہ کے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. ہمارے 85 MNA جیت کر آئے تھے، ان کے بدلے میں وہ سیٹیں ملنی تھی، وہ مال غنیمت سمجھ کے 17 سیٹیں جس نے کل جیتی ہوں آج اس کو 2/3 میجورٹی دے دی ہے. جانے والے تھے وہ پنچھی تو اڑ گئے بڑی بھاری قیمت کی وجہ سے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پنجاب سے یا کہ PK سے اب کوئی اور MNA چھوڑ کر جائے گا. تحریک انصاف کا پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان. بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کو عاشورہ کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کی ہدایت کر دی. علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو. کہا بانی کو مائنس کیا جا رہا ہے. گنڈاپور نے پچھلے ہفتے کہا وہ پیر کو آئیں گے، پھر منگل کا بولا، پھر جمعرات کہا ہم ابھی تک انتظار ہی کر رہے ہیں. بھائی نے کہا کہ اس نظام کو قبول کرنے سے بہتر ہے سارا وقت جیل میں گزار دوں. عمران خان نے آج کہا ہے 10 محرم کے بعد کہ آپ تحریک
शुरू कर दें। कोई जरूरत नहीं है आपको इन असेंबलियों को लेजिटिमाइज करने की। इससे बेहतर है कि मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार दूं, बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े। जेलों में जाना बेहतर है। 27वीं तरमीम से बेहतर है कि आप बादशाहत अनाउंस कर दें। इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। गंडापुर साहब ने कहा था पिछले हफ्ते कि वो अपने MPs को लेकर यहाँ आएंगे। पहले उन्होंने कहा था कि वो पीर को आएंगे, वो मंगल को आएंगे, जुमेरात को आएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं, रेजोल्यूशन पेश करें, आप कोर्ट्स में जाएं, आप पिटीशन डालें, सारे टाइम पे सुन लें, तो फिर कोई मसला ही नहीं। हलीमा खानम समझती हैं पार्टी उनके दम पर चल रही है, मुझे भी मोहतरमा ने ही निकलवाया। मैंने शेर अफजल मरवत की ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, किसको पार्टी में आना और जाना है, किसके खिलाफ मुहिम चलानी है, सब फैसले वो करती हैं। इस वक्त PTI में वन साइड ट्रैफिक चल रही है, एक तरफा ट्रैफिक चल रही है। मोहतरमा हलीमा खानम ने बूछाड़ की अली अमीन खान पे। आजकल तो पूरी पार्टी की सियासत वो तो समझती है कि उनके दम कदम से, और अमली तौर पे है भी यही सूरत हाल। पार्टी में कब किसको आना है, हाई कोर्ट के सामने कब जमा होना है, KP हाउस में कब इजलास होना है, इसके अलावा किसके खिलाफ क्या कैंपेन चलानी है, ये सारे फैसले तो वही से होते हैं। मुझे निकलवाया, मोहतरमा ने निकलवाया, हलीमा खान ने। यस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब की हुकूमतों में शामिल हो सकती है। PP की शमूलियत के इम्कानात मेरा सियासी अंदाजा है। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। मुझे नहीं पता किस किस्म के राब्ते हो रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल कैलकुलेशन बताती है। हमें बतौर कौम अपना एहतसाब करने की जरूरत है, सियासी तौर पर अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है। अवाम चाहते हैं उनके मसाइल हल हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ईरानी सिफारतखाने का दौरा। वजीर आजम ने इसराइली जवारियत में शहीद और जख्मियों के लिए दुआ की। ताज़ियती किताब पर अपने तासुरात भी दर्ज किए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा भी वजीर आजम के साथ थे। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में ईरान से पाकिस्तान की हमदर्दी और यकजहती का इरादा किया। शहबाज शरीफ ने ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए ईरानी कौम की इस्तकामत और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान को पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। ईरानी रहबर आला खामनाई और सदर मसूद पेजशकियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्लामाबाद में सऊदी सफीर से मुलाकात की। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। कामरान टिसोरी ने बहैसियत शाही मेहमान हज की अदायगी और इंतजामात पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने गवर्नर सिंध को हज की मुबारकबाद दी। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद मतला अबर आलूद और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पेशावर में बारिश हो सकती है। मरी, गुजरावाला, लाहौर, पाकपत्तन में बारिश की तवक्को है। कराची में मौसम गर्म और मतला अबर आलूद रहेगा। बारखान, खुजदार, जोब, कलात, मस्तूम में बारिश की पेशगोई है। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। शहर लाहौर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला बरकरार है। आज भी शहर लाहौर में बादलों के डेरे हैं तो कहीं सूरज और बादलों की आंख मचौली का सिलसिला भी सुबह सवेरे जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा हफ्ते तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। शहर में अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। वासा के अमले को अलर्ट जारी किया गया है कि वो फील्ड में रहें ताकि निकासी आप को बेहतर बनाया जा सके। आम शहरियों को भी चाहिए कि वो मानसून की बारिशों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जहां पर पानी खड़ा हो और बिजली के पोल और खंभों को हाथ लगाने से गुरेज करें। पानी जहां पर खड़ा हो वहां से भी गुजरने से गुरेज करें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी, कराची का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद और काले बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मजीद जानते अदनान राजपूत से। जी अदनान।
جی بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی ابر آلود رہے گا اور شہر بھر میں سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی، جبکہ مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کی بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 73% اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، یورپ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، فصلوں کو آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ فرانس اور نیدرلینڈز میں اسکول بند، درجہ حرارت 40 سے 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ فرانس میں پیر کو جون کا سب سے گرم دن ریکارڈ کیا گیا۔ یورپی کسان شدید گرمی کے باعث رات کو فصلیں کاٹ رہے ہیں۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر فضائی کارگو چارجز میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ پالتو پرندے، بلی، کتے، جنرل کارگو اور پان کے نئے نرخ بھی جاری کر دیے گئے۔ پالتو پرندے ساتھ لے جانے پر 50% اور دیگر جانوروں کے نرخ میں 300 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پان پر کارگو چارجز کے نرخ 70 روپے، خطرناک اشیاء کے کارگو نرخ 200 سے بڑھا کر 300 روپے فی کلو، جنرل کارگو کے نرخ 125 روپے، ٹرانسشپمنٹ کے کارگو ریٹ 15 روپے کلو مقرر کر دیے گئے۔ پی اے اے کے مطابق ایئر کارگو چارجز 5 سال بعد بڑھائے گئے ہیں اور فوری طور پر نافذ العمل ہیں۔ شیخ پورہ بابڈا کمپلیکس میں بزرگ خاتون کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کا ناروا سلوک۔ بجلی کا بل ٹھیک کرانے آئی بزرگ خاتون کو سیکیورٹی گارڈ نے گھسیٹ کر گیٹ سے باہر نکال دیا۔ واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بزرگ خاتون بجلی کا بل ٹھیک کرانے لاہور روڈ پر واقع بابڈا آفس میں آئی۔ معمر خاتون نے سیکیورٹی گارڈ سے اندر جانے کی منت سماجت کی، جس پر سیکیورٹی گارڈ طیش میں آ گیا اور خاتون کے ساتھ تلخ کلامی شروع کی۔ بزرگ خاتون کو گھسیٹ کر گیٹ سے باہر نکال دیا۔ ڈی پی او کے نوٹس پر سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی میں حساس ادارے اور سی ڈی اے نے کروڑوں روپے کی ڈکیتی میں ملوث پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزم گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر گڈاب سچل سائٹ سپر ہائی وے میں وارداتیں کی۔ ملزمان نے 30 اپریل کو سپر ہائی وے پر میرپور خاص جانے والے 20 ویپاریوں کو لوٹا۔ واردات میں ویگو گاڑی استعمال کی گئی۔ تینوں تھانوں میں کئی مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں بے امنی، شہری غیر محفوظ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کراچی پولیس کے مبینہ مقابلے کے دوران 3 نوجوانوں کے قتل پر برہم۔ حکومت سندھ کو 1 ہفتے کی مہلت دے دی۔ مقتولین کے لواحقین سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ گبول برادری کے 3 نوجوانوں کو پولیس نے 21 جون کو بلا وجہ قتل کیا۔ ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ پولیس نے تینوں کو پکڑ کر جھوٹے مقابلے میں قتل کیا۔ پولیس کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ کو ہمارے 3 گبول نوجوان تھے، پولیس نے انکاؤنٹر کر کے ایس ایچ او شریف آباد نے یہ کام کیا ہے۔ ہوم منسٹر ضیاء الانجار صاحب سے بھی بات کی ہے اور اے آئی جی کراچی جاوید اوڈو صاحب نے بھی اس کا انکوائری کا آرڈر کیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ انکاؤنٹر پولیس نے کیا اور یہ ڈکیت نہیں تھے۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ ان کو جب پکڑا گیا تھا تو وہ زندہ تھے۔ میں سندھ حکومت سے یہی چاہوں گا، چیف منسٹر صاحب سے، کہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں میرے انتظار میں کہ میں ان کو کال دوں، فوری طور پر ایس ایچ او شریف آباد کو معطل کیا جائے، نہیں تو پھر ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ سندھ پولیس کے خلاف اتنے شارہ ہیں، ہم شارہ بند کریں گے اور ہم ان کو یہ 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ سابق ایس ایچ او شاہ فیصل کی آئی جی سندھ کے احکامات کی خلاف ورزی۔ ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی ناصر محمود کو 2 روز قبل ہی بی کمپنی آرڈر دیا گیا تھا۔ اسی پر مزید جانیں گے، عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سابق تھانے دار شاہ فیصل کالونی انسپیکٹر ناصر محمود نے آئی جی سندھ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے حکم پر ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی ناصر محمود کو بی کمپنی بھیجنے کے آرڈر جاری کیے گئے تھے، جبکہ سابق انسپیکٹر نے روز نامچے میں بی کمپنی روانگی کے بجائے طبیعت ناساز ہونے کی انٹری ڈالی، جبکہ ذرائع کا بتانا ہے کہ سابق ایس ایچ او اب بھی سیٹ پر براجمان ہے، جبکہ
20 جون کو شہر بھر میں گٹکا فیکٹریوں کے خلاف کام کرنے والی ٹاسک فورس نے شاہ فیصل کالونی تھانے کی حدود میں کاشف لنگڑا نامی گٹکا فروش کی فیکٹری پر چھاپا مارا تھا۔ اس دوران 24 لاکھ سے زائد نقدی رقم اور بڑی مقدار میں گٹکا بھی برآمد ہوا تھا۔ تاہم سابق SHO ناصر محمود پر چھاپے کے دوران برآمد سامان اور 24 لاکھ سے زائد کی رقم مقدمے میں کم ظاہر کرنے پر معطل کیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ رنگپور سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں دیہی مرکزی صحت میں غلط انجیکشن لگنے سے بچی جہاں بک ہونے کا معاملہ ہے اور اسپیشل سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب کی ہدایت پر انکوائری مکمل کر لی گئی ہے۔ انکوائری کمیٹی کی دونوں اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش۔ نوید ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نوید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، رورل ہیلتھ سینٹر رنگپور میں 60 سالہ طفل نور فاطمہ کی غلط انجیکشن ڈسپینسر کی جانب سے لگنے کی ہلاکت کے معاملے پر جو ہے وہ جنوبی پنجاب سیکٹری ہیلتھ نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، جس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر مبشر کے خلاف اور جو ڈسپینسر اس کے خلاف الزامات جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں، جس پہ ڈسپینسر کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا، اس پہ مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ ڈاکٹر مبشر کے جو اٹھاق ختم کرنے کے لیے سفارشات جو ہے وہ سیکٹری لاہور کو بھجوا دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں کورنگی 3.5 نمبر پر فائرنگ ایک شخص جہاں بک ہو گیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا نذیر۔ جی 3.5 کا علاقہ جہاں حسینی لیبارٹری کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 24 سالہ عمیر جاباک ہوا ہے۔ پولیس اور ریسکیو ادارے موقع پر پہنچ چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کے ابتدائی بیان کے مطابق یہ کہنا ہے کہ نامعلوم افراد آئے تھے جن کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ واقعہ کوئی دشمنی ہے، ڈکیتی ہے کیا، اس حوالے سے پولیس نے تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔